اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 52۔ اس کی تشریح پچھلے 2 جمعوں میں بھی مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ اس کا یہ جو بات کا حصہ ہے آیت کا، جس میں منسوخی کا ذکر ہے کہ شیطان نبیوں کے جانے کے بعد ان کے کلام میں ملاوٹ کر دیتا تھا، تو اللہ دوسرے نبیوں کے ذریعے اس ملاوٹ کو منسوخ کرتا تھا اور اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ۔ تو اس کی تشریح میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ صرف پہلے ہی نہیں ہوتا تھا، یہ سلسلہ نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری رہا، شیطان کی ملاوٹ کا۔ اور چونکہ قرآن کے الفاظ میں تو ملاوٹ ممکن نہیں ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو قرآن کے الفاظ تو اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے، لیکن قرآن کے باہر یہ سلسلہ چل پڑا جو پہلے کلام اللہ میں داخل ہو جایا کرتی تھیں چیزیں۔ تو یہ قرآن کے باہر یہ سلسلہ چل پڑا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو منسوخ کر دی گئیں، حالانکہ وہ قرآن میں ہیں جیسے ہمیں دی گئی تھیں۔ منسوخی کی یہ قسم، اس کی تفصیل میں نے پچھلے 2 جمعوں میں بیان کی تھی۔ یہ جو مانا جاتا ہے منسوخی کے قرآن میں ایسی بہت سی آیات ہیں جس کی تعداد بھی علماء کے درمیان طے نہیں ہے، کہ جنہیں تلاوت تو ضرور کرنا ہے، قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ منسوخی 3 طرح کی تھی، یہ بھی تفصیل گزری۔ کچھ تو قرآن کی ہی آیات سے دوسری آیات منسوخ ہوئیں، اور ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیثیں منسوخ کی گئیں کہ جن سے قرآن کی آیات منسوخ ہو گئیں۔ یعنی اب حدیث کا مقام قرآن کے برابر بھی نہیں، قرآن سے اونچا ہو گیا۔ ایک عقیدہ تو وہ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں وحی ہیں، ایک کو وحی جلی کہتے ہیں کہ صاف صاف وحی، وہ ہے قرآن، ایک وحی خفی، خفیہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں۔ اس حیثیت سے جو لوگ زیادہ تشدد کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کا درجہ بالکل برابر ہے، قرآن کا اور حدیث کا، درجے میں، مقام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مقام میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے، تو حدیث پر تو آپ نے بڑی تحقیقات کی ہیں کہ کون سی صحیح اور کون سی غلط، وہ تحقیق قرآن میں بھی کریے کہ کون سی آیتیں صحیح اور کون سی غلط، اگر مقام ایک ہی ہے تو۔ پھر حدیث جسے کہتے ہیں اس میں انہوں نے بہت سا حصہ نکال دیا کہ یہ تو جھوٹی تھیں، پھر قرآن کی آیات میں بھی تحقیق کیجیے، کچھ حصہ نکالیے اس میں سے، اگر مقام دونوں کا ایک ہی ہے تو۔ اور پھر درمیان میں، صحیح اور غلط کے درمیان میں ایک حصہ ہے جسے ضعیف کہتے ہیں، بھئی یہ ریسرچ اور تحقیق سے ہی تو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے تھوڑی گئے تھے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ، لیکن یہ جھوٹ ہے، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ سچ ہے، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں یہ ضعیف ہے۔
اور ضعیف کا عام آدمیوں کی زبان میں مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آخری طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، آخری طور پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صحیح ہے۔ تو پھر قرآن میں بھی ایسی آیات ہوں گی کہ جنہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے آخری طور پہ کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے آخری طور پہ کہ اللہ کی طرف سے نہیں آئیں اور شامل ہو گئی۔ برابر کیسے ہو جائے گا دونوں کا درجہ، حدیث و قرآن کا؟ حدیث اوپن ہے، کھلی ہے، جو 150-200 سال بعد جو چیزیں مرتب کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں سے یا ان کے بارے میں، اس پر تحقیق کی گئی۔ قرآن جیسا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے، وہ ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف کے ساتھ میں ویسے ہی محفوظ ہے، تو دونوں کا درجہ کیسے برابر ہو جائے گا؟ اور وہ تحقیق آج بھی جاری ہے حدیث پر، ایسا نہیں کہ پچھلے لوگ کر گئے۔ ابھی قریب کے دور میں سب سے بڑے محقق یا ریسرچ کرنے والے احادیث کے اوپر شیخ البانی، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں سب پر تحقیق کر کے کہا کہ یہ اتنی جو ہیں یہ صحیح ہیں۔ تو یہ تحقیق کا سلسلہ تو ابھی بھی جاری ہے۔ اس قرآن پر اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا لفظ اس کے اندر صحیح ہے اور کون سا موضوع یا گڑھا ہوا ہے اور کون سا شامل ہو گیا ہے اور کون سا لفظ اس کے اندر ضعیف ہے کہ شاید صحیح ہو، شاید غلط ہو۔ یہاں تک تو وہ بات رہی کہ منسوخی کے اندر کہ قرآن اور حدیث کا درجہ برابر ہے۔ اب منسوخی والے موضوع سے یہ بھی آ گیا کہ حدیث قرآن کو کینسل کر دے گی، تب یہ درجہ اونچا ہو گیا، اتنا ہی نہیں رہا، برابر بھی نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح کے لیے آئے تھے، سنت نے قرآن کی تشریح کی، اعمال کے اندر، کہ جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ان پر کیسے عمل کیا جائے۔ وہ قرآن کے خلاف کوئی چیز عمل کروانے کسی چیز پر نہیں آئے تھے، اور کوئی ایسی تشریح بتانے نہیں آئے تھے جس سے قرآن کی آیات ہی کینسل ہو جائے۔ اور پھر بات یہاں تک ہی نہیں رکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں صحابہ کے عمل کو دیکھ کر علماء نے اپنے اجتہاد سے یہ طے کیا کہ قرآن میں فلاں فلاں حصے منسوخ ہو گئے، کینسل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں بچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث ہے، نہیں، صحابہ ایسے کرتے تھے۔ بھئی جیسے احادیث کا آپ نے مطلب نہیں سمجھا صحیح، یا ہو سکتا ہے وہ احادیث غلط ہو، یا جیسے آپ نے صحابہ کے عمل کو صحیح طریقے سے نہیں آپ ان کے عمل کو سمجھ سکے، یہ ہو سکتا ہے وہ واقعات غلط ہو۔ غلط نہیں ہے تو ان کے عمل کو وہ اس خاص وقت یا خاص دور میں وہ قرآن شریف کی بعض حصوں کو کہتے تھے یہ اس وقت اس دور کے لیے نہیں ہے۔ قرآن شریف تو ہر دور کے ہدایت کی چیزیں ہیں اور ہر سچویشن کی ہدایت کی چیزیں۔ اگر جنگ کی بات ہے تو ہر وقت جنگ تھوڑی کی جائے گی، جب جنگ کے حالات اور ضرورتیں ہوں گی تو جنگ کی جائے گی۔ اب اگر حالات اور ضرورتیں نہیں ہیں تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ جنگ کی آیات منسوخ ہو گئی، وہ جب اس کی کنڈیشنز پوری ہوں گی تو پھر اس پر عمل ہوگا۔ تو ایسے ہی اگر بعض چیزوں پر صحابہ نے کہا یہ اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ جن کے لیے فلاں فلاں حصے کے احکامات پر عمل کیا جائے، تو جب آئیں گے وہ حالات تو پھر اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اگر اس طرح کی بعض چیزیں تھیں تو انہیں دیکھ کر یہ کہا کہ صحابہ کے عمل سے کہ قرآن کا فلاں حصہ منسوخ، حدیث سے بھی نہیں ہو رہا ہے، اب علماء کے اجتہاد سے ہو رہا ہے منسوخ۔ یہ اتنا حصہ، اتنی تفصیل منسوخ کی گزری تھی پچھلی مرتبہ۔ یہ تفصیلات تھیں
ایسی کہ قرآن کے اندر وہ آیات ہیں کہ جو تلاوت کی جائیں گی، ہیں موجود، لیکن عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اب اس کے بعد منسوخی کا اگلا حصہ کہ جہاں قرآن شریف کے اندر آیات تھیں نکال دی گئیں، تلاوت منسوخ ہو گئی۔ کا مطلب یہ ہے کہ آیات تھیں قرآن میں، وہ اٹھا لی گئیں، لیکن حکم باقی ہے، اس پر عمل آج بھی کرنا ہے۔ پہ اٹھا لی گئیں تو اگر اللہ نے واپس اٹھا لی، نازل کی تھیں اور اٹھا لی، تو اس حکم پر کیوں عمل کرنا ہے؟ اسی لیے اٹھا لی ہوں گی۔ اگر ایسا ہو سکتا تھا یا ہوا تھا تو وہ اٹھا لیے جانے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ اب یہ حکم درمیان میں آیا تھا، لیکن اب آئندہ کے لیے نہیں ہے، وہ وقتی تھا، وہ نہیں، حکم پر لگاتار عمل کیے چلے جانا ہے۔ اب وہ حصہ قرآن میں نہیں ہے، نازل ہوا تھا۔ یہ منسوخی اس سے بھی، پچھلی منسوخی سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے کہ جس میں قرآن میں آیات تو ہیں، اب یہاں قرآن سے ہی آیات نکل گئیں۔ ایسی آیات کی تعداد بہت تھی، بہت، پوری صورتیں بھی۔ بعض آیات ہمیں اس میں سے ان کے الفاظ ملتے بھی ہیں، حدیث کے نام سے ملتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، کہ یہ آیت یہ تھی جو پڑھی جاتی تھی، قرآن میں تھی، ہم پڑھتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے آیت۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اٹھا لی، بلکہ حضرت عمر کہتے رہے، حضرت عائشہ کہتے رہی کہ یہ ہے قرآن میں، نہیں مانا گیا اور قرآن میں نہیں داخل کیا گیا قرآن مرتب کرتے وقت۔ اللہ نے اٹھا لی تو سب بھول گئے نا، اور اللہ نے جب اٹھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے نا۔ یہ سارا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حیات مبارک میں ہی طے ہو جائے گا نا کہ یہ آیات تھیں، اب یہ اللہ نے اٹھا لی ہیں۔ اگر کسی کو یاد بھی ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات کہی نہیں، لیکن اس کے بعد صحابہ کہہ رہے نہیں تھیں یہ آیات، قرآن میں ہم پڑھتے تھے۔ اور اس پر یہ بھی ہے کہ ہونی چاہیے تھی، انہوں نے کوشش کی کہ قرآن میں اس کو لکھا جائے، اور وہاں بعض حالات ایسے پیش آئے کہ قرآن میں درج نہیں ہو سکی وہ۔ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے جو اس سے پہلے گزری۔ قرآن، شیطان کی القاء کا سلسلہ جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، لیکن اس کے القاء یا شیطانی وحی کے ذریعے بس اتنا یہ تو ہوا کہ قرآن میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکی، ویسے ہی ہے۔ قرآن کے باہر ہیں وہ چیزیں جن سے ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے، ایسا بھی تھا۔ اس میں یہ تو منسوخی کا موضوع چل رہا ہے نا، یہ ایک اور ہے موضوع جس کی تفصیل اس وقت میں بیان نہیں کروں گا، وہ ہے اختلاف قرأت کا موضوع، کہ بہت بڑی تعداد میں صحابہ، بہت سے صحابہ، ان کی طرف یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن میں جہاں جہاں یہ حصہ ہے، یہ آیت ہے، یہ تو ہم ایسے پڑھتے تھے، ایسے نہیں جیسے لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ ایسی آیات کی تعداد تقریباً 1000 ہے قرآن کے اندر، کہ جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، کئی حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں، کئی ہشام کہہ رہے ہیں، کئی حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں، کئی حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت، کئی حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت ایسے پڑھی جاتی تھی۔ اب قرآن میں جو ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ تو اب یہ سب باتیں حدیث کی کتابوں میں تو رہی، لیکن آج تک کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ جب پڑھی جاتی تھیں اور آپ مانتے ہیں اور اس پر ایمان ہے اکثریت کا کہ ایسے بھی ہے، ایسے بھی نازل ہوئی تھی، جیسے قرآن میں ہے ایسے بھی نازل ہوئی تھی، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ ایسے پڑھتے تھے، ایسے بھی نازل ہوئی تھی، لیکن کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کہیں نماز میں پڑھ دے اگر ایسے بھی نازل ہوئی تھی، اور کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن میں بعض قرآن ایسے بھی چھاپ دے کہ
بھئی جب ایسے بھی نازل ہوئی تھی تو یہ بھی درست ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے، وہ 1000 آیتوں میں تبدیلی وہ بھی درست ہے، اور یہ جیسے آپ کے پاس قرآن میں یہ بھی درست ہے، یہ عقیدہ ہے اکثریت کا علماء کی، اسے عوام سے نہیں کہتے۔ تو اگر درست ہے تو کبھی نماز میں بھی پڑھ لیجیے اس تبدیلی کو، اور بعض قرآن بھی ایسے چھاپ لیجئے کہ جس کے اندر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے بھی نازل ہوئی تھی، اور اسے بھی ماننا درست ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی اور ایسے ہی ہے، تو یہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکے آج تک اس میں، بس یہ الگ ہی عقیدہ ہے اور الگ ہی کتابیں ہیں۔ اس میں وہ بھی ہے کہ آپ کے قرآن کے اندر جیسے قرآن آپ کے پاس ہے، اس میں ایک جگہ ایک مقام تو ایسا ہے کہ جس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 کہ جس کے بارے میں، جس کے ایک لفظ کے بارے میں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں معاذ اللہ، یہ تو شیطانی بات ہو گئی، جیسے جو آپ کے پاس ہے جیسا قرآن، یہ بخاری کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کے اوپر کہا معاذ اللہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جرأت نہیں ہوئی کسی کی کہ اس کے بعد اسے ٹھیک کر لے اگر وہ غلط تھا تو، اس لیے کہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، اس کے اندر تو تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں تو لکھا رہے گا قرآن کی ایک آیت کے بارے میں کہ حضرت عائشہ اس کے اوپر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شیطانی چیز آ گئی اس قرآن کے اندر، لیکن قرآن کو اس میں سے ہٹا کر وہ جو حضرت عائشہ کہہ رہی ہے صحیح تھا وہ لکھا نہیں جا سکتا، مانتے رہیے آپ کہاں ایک چیز شیطانی بھی داخل ہو گئی اس کے اندر، لیکن قرآن میں ایک حرف بھی بدل نہیں سکیں گے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ نہیں کرتے کہ یہ کہہ دے کہ نہیں حضرت عائشہ ایسی بات نہیں کہہ سکتی، جھوٹ، اسے نہیں مان سکتے اس لیے کہ وہ بخاری کے اندر درج ہو گیا ہے، تو قرآن میں شیطانی چیز داخل ہو گئی یہ مانیں گے اور پڑھیں گے ویسے ہی جو داخل ہو گئی ہے، یہ بھی ساتھ میں مانیں گے کہ نہیں وہ بھی درست ہے جو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، تو مانتے رہیے قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور جنہیں قرآن کو صحیح ماننا ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی تسلیم نہ کریں، نہ وہ اختلاف قرأت والی اور نہ یہ منسوخی والی۔ یہ دوسری قسم ہے جہاں سے منسوخی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ تلاوت منسوخ ہو گئی، یعنی اب وہ آیات تھیں اور اب قرآن میں نہیں ہیں، لیکن ان پر عمل آج بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے وہ قسم تھی کہ قرآن میں ہے موجود، پڑھنا ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ اب یہ اگلی قسم ہے کہ تلاوت منسوخ ہو گئی، اس کا حکم باقی ہے۔ اس کی مثال یہ کیوں ہے، ایسا ہوا کیوں، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے امت مسلمہ جو ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مسلمان کتنے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے والے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے آیات اٹھا لی اس کے بعد بھی عمل کر رہے ہیں، تو کتنے فرما بردار ہیں کہ بغیر دلیل اور حجت کے بس اشارہ مل گیا کہ ہاں تھی یہ آیتیں تو اب عمل رہے گا زندگی بھر، اب چاہے ہم نے واپس لے لی ہوں، اس سے یہ بتانا مقصود ہے، یہ اس کی حکمت بتائی جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے خود قرآن کے اندر کہ اللہ کے اصل بندے تو وہ ہیں، جو زیادہ محبوب بندے ہیں وہ تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیات کی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو اندھے بہرے ہو کر ماتھا نہیں ٹیکتے، اس پر سمجھ کر مانتے ہیں۔ یہ آنکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حکمت یہ ہے کہ سوچنا سمجھنا تو کر دو بند، اس میں تھی آیات اب نہیں ہے اور ان پر عمل کرو، یہ ہے اطاعت شعاری، بلائنڈ فیتھ۔ ان کی مثال جو چند آیات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، جو روایات کے اندر ہیں کہ یہ آیتیں تھیں، اس میں سے ایک زنا کی سزا ہے، ویبھچار کی، بدکاری کی۔ قرآن میں اس وقت جو ہے زنا کی یا بدکاری کی سزا وہ یہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، عورت ہو یا مرد جس نے بدکاری کی، زنا کیا، ان میں سے دونوں کو
100 کوڑے مارنا، یہ سزا اس وقت قرآن میں ہے۔ اب اکثریت یہ ماننے لگی کہ یہ سزا صرف غیر شادی شدہ کے لیے ہے، یہاں آیت میں کہیں ذکر نہیں، یہ سزا صرف غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کو تو سنگسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا۔ قرآن میں جو اور آیتیں ہیں اس سے اس کے خلاف ثابت ہے کہ نہیں، یہ ان کی سزا نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے قرآن کی دوسری آیتوں سے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25، وہاں فرمایا کہ اگر کسی تم باندی سے نکاح کر لو اور وہ اگر بدکاری کرے تو اس کو اتنی سزا دینا جیسی کسی آزاد عورت سے نکاح کرتے تو اس کی آدھی۔ تو اگر آزاد عورت کی زنا کی سزا پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہو تو اس کی آدھی سزا کیا ہے؟ اس کی تو آدھی ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال میں تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ قرآن میں ہے اس وقت یہ زنا کی سزا، اور یہ آیت کہا جاتا ہے کہ تھی قرآن میں، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ یہ آیت قرآن میں تھی جو اٹھا لی گئی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے۔ شیخ کہتے ہیں جو ادھیڑ عمر یا بوڑھا ہو، جوانی سے آگے نکل گیا ہو، تو یہاں شادی شدہ کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، بھئی بوڑھا ہے اور کنوارا رہا، یا بوڑھا نہیں ہوا ہے ابھی شادی شدہ ہے، تو یہاں شادی شدہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو بڑی عجیب بات ہو گئی کہ بوڑھا آدمی اگر بدکاری کر لے تو اس کو تو پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، اور بوڑھا ابھی نہیں ہوا ہے وہ کرے تو اس کی سزا نہیں ہوگی پھر اس کے ان الفاظ کے مطابق۔ تو بہرحال یہ آیت ہے، اور اس پر بعض علماء نے اچھے بہت بڑے علماء نے بحث کی کہ یہ تو الفاظ جو ہیں یہ عربی کے اعتبار سے یہ الفاظ ہی اتنے کچے اور کمزور ہیں کہ یہ عربی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی بہت اونچے درجے کا، جیسے قرآن تو ماسٹر پیس ہے، لینگویج کا یا زبان کا یا ادب کا شاہکار ہے، یہ الفاظ ادب کے کسی بھی عربی ادب کے اندر ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ بڑے عامیانہ الفاظ ہیں۔ یہ اس کے اوپر بعض بڑے علماء نے جو بحث کی ہے کہ یہ الفاظ ہی ایسے نہیں کہ اللہ کے کلام کے ہوں۔ بہرحال یہ مانا جاتا ہے کہ یہ آیت تھی، اور کہ اگر ان الفاظ کے بارے میں بحث کریں کہ یہ تو بھئی اس میں آیا ہے امام مالک کی حدیث کی کتاب میں موطا میں، اور وہ اتنی مستند نہیں ہے جتنی ہم دوسری کتابوں کو مانتے ہیں، تو ان دوسری کتابوں میں کم از کم یہ ذکر ہے کہ نہیں آیت تھی۔ صحیح بخاری میں ہے بے شک، اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کے نام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ان پر کتاب نازل کی، اس میں آیت رجم بھی نازل کی گئی جس کو ہم نے پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ ہم کتاب اللہ میں اس آیت کو نہیں پاتے، اب کئی لوگ یہ نہیں کہیں کہ ہم اسے نہیں پاتے، پھر وہ ایک ایسے فرض کو ترک کرنے کی بنا پہ گمراہ ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اور رجم اللہ کی کتاب میں اس پر ثابت ہے، اس پر ثابت ہے جس نے شادی شدہ مردوں اور عورتوں میں سے زنا کیا، یہاں شادی شدہ کا ذکر ہے، اس شرط پر کہ اس پہ گواہیاں پوری ہو جائیں یا پھر وہ حاملہ ہو جائے یا اعتراف کر لے یا خود مان لے۔ اور حضرت عمر ہی سے یہ بھی منسوب ہے کہ یہ بھی بخاری شریف میں ہے، صحیح بخاری میں، کہ میں لکھ دیتا قرآن میں لیکن مجھے لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ حضرت عثمان نے بہت سے نسخے کاپی کرا کر دنیا میں تقسیم کروائے، دنیا کے مختلف مقامات پہ بھیجے 6 نسخے۔ اس سے پہلے وہ حضرت حفصہ کے پاس تھا، ام المومنین جو حضرت عمر کی صاحبزادی تھیں، وہ جو اصل نسخہ تھا جس سے انہوں نے کاپی کروائی، نسخے بنوائے حضرت عثمان نے، اور حضرت عمر امیر المومنین بھی رہے۔ تو پھر اگر کوئی آیت تھی، یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھا لی گئی، یہ جو الفاظ ہیں اس سے پہلے اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا،
اس آیت کو. یہ کہا کہ ہم نے اسے پڑھا، ہم پڑھا کرتے تھے، مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں. اور پھر یہ کہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ خوف نہیں ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں آیت رجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. یہ لوگوں کے ڈر سے میں رکا رہا. ہم نے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم پڑھتے تھے، تو میں اسے درج کر دیتا اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا تھا. اگر اللہ نے اٹھا لیا تھا، اس کی تلاوت منسوخ کر دی تھی، تو حضرت عمر تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں درج کر دیتا اس کے اندر، میں لکھ دیتا. لوگوں کے ڈر سے روکے رہے. اگر لوگوں کا ڈر نہیں ہوتا تو درج کر دیتے، واپس اللہ نے اٹھا لی تھی. بہرحال یہ دوسری مثال ہے. آیت رضاعت کبیر کہلاتی ہے. اس کے الفاظ تو نہیں ہیں اوریجنل ہمارے پاس، لیکن حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قرآن شریف میں یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی، رضاعت کبیر کا مطلب دودھ کوئی بڑا آدمی پی لے کسی عورت کا، اگر کوئی بڑا آدمی کسی عورت کے دودھ میں سے 10 گھونٹ پی لے تو پھر وہ محرم ہو جائے گا، حرمت میں داخل ہے، وہ محرم ہو جائے گا، نامحرم نہیں رہے گا. یعنی نامحرم ہو وہ پہلے، اور عمر میں بڑا ہو، کسی عورت کے 10 گھونٹ تک اگر دودھ پی لے، اور پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 5 گھونٹ کا حکم آیا کہ 5 گھونٹ اگر دودھ پی لے تو پھر وہ محرم ہو جائے گا، کوئی نامحرم اگر پی لے. اس پر بڑے فتنے درمیان میں اٹھ چکے ہیں ابھی قریب کے دور میں بھی، اس لیے کہ جب یہاں موجود ہے مسلم کے اندر تو پھر اس پر فتوے بھی آتے ہیں جو لوگ اسے مانتے ہیں. جامعہ الازہر کے اندر فتویٰ آیا، ابھی گزشتہ سال سعودی عرب سے فتویٰ آیا کہ عورتیں جو کام میں، وہاں پر یہ بات آئی کہ عورتیں بہت سے دفتروں کے اندر آفیسز میں کام کرتی ہیں، مردوں کے ساتھ نامحرم ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ وہ دودھ پلا دیں انہیں، محرم ہو جائیں گے، مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس پر بڑا ہنگامہ رہا. پھر آئے وہاں سے بھی جواب آئے کہ بھائی ہم تو ان کو بہت بڑا امام مانتے ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ کو، شیخ انہوں نے بھی، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. بہرحال یہ الفاظ بھی ہیں اس کے لیے آیت رضاعت کبیر کے بارے میں، اس پہ بھی غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور پھر بھی یہ پڑھا جاتا تھا اس آیت کو. اب کہاں گئی؟ وفات ہو جانے کے بعد پڑھا جاتا تھا آیت رضاعت کبیر کو، تو پھر یہ وفات ہونے کے بعد نکالی گئی کیا؟ یہ سب قرآن کو مخدوش بنانے کی چیزیں ہیں. یا قرآن کی طرف سے شک جو ہے وہ بے پناہ میٹیریل ہے، جس سے کہ یہ جگہ جگہ مخدوش قرآن ثابت ہو جائے کہ قرآن اپنی جگہ اوریجنل نہیں بچا. یہ تو سازشیں لگاتار کرتے ہی چلے آئے ہیں، سازشی ہر دور کے اندر، اور آج بھی بہت کوششیں اس کی جاری ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے. آتے رہتے غیر مسلموں کی طرف سے مضامین کے، قرآن جیسا آپ دعویٰ کرتے ہیں ہماری کتابوں کے بارے میں کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسی نازل ہوئی تھی، تبدیلیاں ہو گئی، قرآن بھی ویسا نہیں ہے جیسا نازل ہوا تھا، اور وہ انہی چیزوں کے، اس جیسی بہت سی چیزوں کے ثبوت لاتے ہیں جو صرف ہمارے یہاں ہی مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہ دوسری مثال تھی اس کی کہ آیت موجود تھی، حکم پر عمل کرنا ہے آج بھی، تو اس پر فتوے جاری ہوئے کہ حکم پر آج بھی عمل کرنا ہے، اور آیت اب تلاوت نہیں ہوگی، اٹھا لی گئی. اور پھر اٹھا لی گئی کے اندر یہ بات تو یہ آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک کہہ رہے ہیں کہ پڑھا کرتے تھے. صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا، اللہ نے اٹھا لیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے جاتے کہ اب یہ آیت اٹھا لی گئی. وہ تو کوشش کی جاتی رہی، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو کہ درج ہو جائیں لیکن درج نہیں ہوئی، حالات ایسے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ بکری کھا گئی ان کو، ان آیتوں کو. یہ بھی صحاح کی کتاب ہے ابن ماجہ. وہ جو رجم کی آیت تھی، آیت رجم، اور یہ آیت رضاعت کبیر، بڑے آدمی کو دودھ پلانے والی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تھی میرے پاس، تھی لکھی ہوئی، صرف ایک جگہ تھی حضرت عائشہ کے پاس لکھی ہوئی.
قرآن میں کیوں نہیں درج تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جو ان کے کاتب تھے انہیں فوراً املا کرا دیتے تھے، اور وہ نسخہ تھا مصحف جو محفوظ رہا۔ یہ صرف حضرت عائشہ کے پاس تھی، اور وہ گدے کے نیچے رکھی ہوئی تھی بستر میں، قرآن کی آیت جو تھی۔ اور وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گھر میں بکری پلی ہوئی تھی، وہ کھا گئی آ کر، اس لیے یہ دونوں آیتیں ضائع ہو گئیں۔ اور حفاظ کو بھی تو یاد ہوں گی، جب حضرت عثمان نے آخری طور پر، اصل میں تو مصحف موجود تھا، لیکن حضرت عثمان نے یہ بھی احتیاط کی جب انہوں نے اس کے بعد قرآن شریف ایشو کروائے لکھوا کر، کہ حفاظ کو بلایا، ان سے ٹیلی کروایا جو کچھ تھا موجود لکھا ہوا پہلے سے، اس سب کو ٹیلی کرنے کے بعد پھر وہ قرآن جو ہیں وہ اس کے نسخے ایشو کیے گئے۔ تو حفاظ کو بھی یاد ہونی چاہیے تھی نا، اور حضرت عائشہ کی گواہی ہو جاتی کہ ہاں تھی، لکھی ہوئی بھی تھی، وہ میرے پاس رہ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبوں کو لکھواتے تھے، ان کاتبوں میں حضرت عائشہ کا نام نہیں ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس آئی کہاں سے؟ وہ تو کاتب اکٹھا کسی ایک جگہ کرتے ہوں گے، ان کاتبوں کے پاس رہے، پھر وہ مصحف ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوں گے، تبھی تو وہ مصحف تھا جو حضرت حفصہ کے پاس رکھا گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ کے پاس الگ سے ایک آیت کہاں، اور اس وقت تک رہی، آخر وقت تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کیسے بھی آ گئی تھی، انہوں نے شامل کر دیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے ایک چیز قرآن کی، پھر اسے بکری کھا گئی ہے۔ یہ ہے اللہ کی حفاظت، یہ جو ہمیں باہر ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل فرمایا اس سے، اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حفاظت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ پھر نہ قرآن میں ہیں، اور نہ اس میں سے کچھ اور نکل چکا، وہ قرآن کے اندر آ نہیں سکی، جو کچھ بھی باہر ہے، جس کے بارے میں میں ابھی پہلے کچھ باتیں بتائیں آپ کو، جو بہت زیادہ محدود ہے، جو اختلاف قرأت کے موضوع میں آتی ہیں، قرآن میں داخل نہیں ہو سکی، آپ باہر مانتے رہیے کہ ہاں ایسے بھی نازل ہوا تھا قرآن۔ کوئی بھی قرآن دنیا میں چھاپ نہیں سکتے ایسا کہ یہ بھی تو نازل ہوا تھا تو اسے بھی چھاپ لیں، بس ایمان رکھیے الگ سے۔ اور پھر یہ تیسری طرح کی منسوخی ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن میں وہ آیت بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں کرنا ہے، وہ آیات بھی نہیں ہے۔ ایسی تو پوری پوری صورتیں تھیں، کہا جاتا ہے جو روایات کے اندر آتا ہے۔ ایک صورت ایسی تھی کہ جو سورۃ توبہ کے برابر تھی، وہ اب قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے۔ تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن ایک ابھی گزر چکی نا، اس پر اگر آپ نے غور کیا ہو، پہلے 10 گھونٹ کی بات تھی رضاعت کبیر میں، کہ 10 گھونٹ اگر کوئی کسی نامحرم کو پلا دے تو محرم ہو جائے گا، پھر اسے اٹھا لیا گیا اور پھر 5 گھونٹ کی بات آ گئی۔ تو یہ 10 گھونٹ والا جو اٹھا لیا گیا، یہ وہ ہے کہ جس پر عمل بھی نہیں ہوگا، اب عمل 5 والے پہ ہوگا۔ ایک مثال تو یہی ہے، پہلے قرآن میں 10 گھونٹ نازل ہوا تھا، پھر اسے اللہ نے کینسل کر کے 5 گھونٹ والی بات نازل فرمائی۔ اب وہ 5 گھونٹ والی جو ہے وہ بھی بہرحال بعد تک پڑھتے تھے، ایک روایت یہ بھی آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ بھی منسوخ ہے، لیکن اس میں اب اس پہ 10 گھونٹ والی پہ عمل نہیں ہوگا، 5 گھونٹ والی پر ہوگا۔ تو یہ حصہ وہ ہے کہ جس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا اور جس کی آیت بھی اٹھا لی گئی، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ حمیدہ بنت ابی یونس نے خبر دی کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے، جن کی عمر 80 سال کی تھی، مجھ کو حضرت عائشہ کے مصحف سے پڑھ کر سنایا۔ حضرت عائشہ کے پاس جو اکٹھا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں تک تو آپ کے قرآن میں ہے، اس پہ اتنا اضافہ ہے کہ یہ بھی جو پڑھ کر سنایا حضرت عائشہ کے مصحف ہے۔ وعلی الذین یصلون الصفوف الاول، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ نبی کے اوپر رحمت بھیجتے ہیں، اور اے ایمان لانے والو تم بھی رحمت بھیجو اور صلات بھیجو اور سلام بھیجو، اور مکمل سر تسلیم خم کر دو، سلام بھیجو ایسے جیسے اس کا حق ہے، اور ان لوگوں کے اوپر بھی جو پہلی صف میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں۔ یہ بھی تھا قرآن میں، اب نہیں ہے، اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ اس کی مثال ہے کہ جو
یہ بعض مثالیں ہیں، ورنہ اصل میں تو یہ ہے کہ پوری صورت ہی تھی جو صحابہ کے ذہن سے نکل گئی، تو ذہن میں رہا بعض چیزیں وہ ہیں۔ ایک صحابی نے رات کو تہجد کی نماز میں نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ جب سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت انہیں یاد تھی، بہت یاد کرنا چاہیے، یاد ہی نہیں آئی، بسم اللہ کے بعد پھر اس کے بعد کوئی پڑھ ہی نہیں سکے۔ صبح کو انہوں نے دوسرے صحابہ سے کہا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، کتنے ہی یاد کیا وہ یاد نہیں، یعنی سارے صحابہ اسی ایک سورت کو پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ بھئی تہجد میں سب تو نہیں اٹھتے تھے، تو صبح انہوں نے بہت سے صحابہ سے کہا تو وہ سارے اسی سورت کو پڑھ رہے تھے اس وقت، اور کسی کو یاد نہیں آئی، تو انہوں نے کہا وہ ہمارے حافظے میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا آج کی شب وہ صورت اٹھا لی گئی، اور اس کا حکم و تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے۔ یہاں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ ہے کہ آپ ہی نے یہ فرمایا، حتیٰ کہ جن چیزوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر اس کے نقوش بھی مٹ گئے، لکھے ہوئے تھے، اب وہ حروف بھی باقی نہیں رہے، اب جو تو پھر وہ کیوں باقی رہے تھے بھائی؟ وہ جو بکری جنہیں کھا گئی تھی، اگر آیت وہ اٹھا لی گئی تھی تو اس کے حروف کیوں باقی رہے تھے؟ اگر اللہ کی طرف سے منسوخی ایسے ہوتی کہیں کہیں لکھا ہوا ہے تو وہ بھی غائب ہو جائے گا۔ یہ تفسیر خازن میں ہے، وہاں سے میں نے حوالہ لیا ہے۔ عجیب و غریب کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ بھی کہے گئے ہیں جنہیں میں نقل کر رہا ہوں کہ عجیب و غریب منسوخی، اس کی مثال بھی دیکھیے۔ ابن عربی نے کہا کہ اللہ کا یہ قول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، یہ منسوخی کی ایک عجیب و غریب مثال ہے، کیونکہ اس کا حصہ اول خذ العفو اور آخری حصہ واعرض عن الجاہلین یہ دونوں منسوخ ہیں، بیچ کا حصہ باقی ہے اس کا۔ اب یہ اس سے مختلف ہے وہ جہاں آیات بھی اٹھا لی گئی اور تلاوت ہوئی، اسے آپ تیسری کیا چوتھی قسم کہہ سکتے ہیں، وہ 3 قسموں کے بعد یہ چند مثالیں میں الگ سے رکھ رہا ہوں۔ ایک آیت ہے جس کے شروع کا حصہ جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بعد کے حصے پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بیچ کے حصے پہ کیا جائے گا، اس لیے کہ شروع کا اور بعد کا منسوخ ہو گیا۔ خذ العفو، معافی کو اختیار کرو، درگزر کو، لوگوں کو معاف کرنے کو، ان سے درگزر کرنے کو اختیار کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کی تاکید کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سے بچ کر نکلو، ان سے الجھو نہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ معافی کو اختیار کرو، یہ منسوخ ہو گیا ہے، اب آپ کسی کو معاف نہیں کریں، کسی سے کوئی درگزر نہیں کریں، لیکن منسوخ ہو گیا، عمل نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بعد والا حصہ منسوخ ہو گیا ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، سورہ فرقان میں ہے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلین جب جاہل لوگ تم سے الجھیں تو بس پیس، سلامتی کہتے ہوئے بچ کے نکل جاؤ۔ وہ الفاظ یہاں مختلف ہے، اس سے حکم وہی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین سے بچو، اعراض کرو۔ یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا، اب جاہلوں سے الجھنا ہے۔ کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ پھر ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک آیت آئی، ایک دوسری آیت سے منسوخ ہو گئی، پھر ایک اور آیت آئی، وہ منسوخ ہوئی، دوسری والی تیسری سے منسوخ ہو گئی، یہ اس کی مثال ہے۔ لکم دینکم ولی دین منسوخ ہوئی، سورہ الکافرون کی، قل یا ایھا الکافرون کی، اس کو منسوخ کیا اقتلوا المشرکین، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ لکم دینکم ولی دین کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین لفظی معنی، میرے لیے میرا دین۔ اب یہ منسوخ ہو گئی، اب آپ کسی سے یہ نہیں کہیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، بلکہ مشرکین کو قتل کریں، اقتلوا المشرکین۔ پھر یہ بھی منسوخ ہوا، تو اس لیے قتل بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد آیا یہ بھی سورہ توبہ کے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ، قتل کریں لیکن اگر جزیہ دینے پر راضی ہوں تو قتل نہ کریں۔ یہ لکم دینکم ولی دین، اس کے معنی ہی یہ نہیں ہے جن معنوں کے اندر یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان لوگوں سے اے کافرو کہنا، باقی کسی کو اے کافرو مت کہنا۔ ایک ہی جگہ کہا ہے کہ تم اے کافرو جب کہو گے لوگوں کو، تب کہو گے جب وہ جن کی پوجائیں کرتے ہیں تم نہیں کرتے
تم جس کی بندگی کرتے ہو وہ نہیں کرتے، اور آئندہ بھی وہ بندگی کریں گے نہیں کبھی جس کی تم کرتے ہو۔ جب اس درجے کے اوپر کوئی لوگ ملیں کہ آئندہ بھی ان کے حالات ایسے ہوں کہ حجت پوری کر چکے لیکن وہ نہیں ہیں آئندہ بھی ماننے والے، اور تم ان کے راستے پہ جانے والے نہیں ہو، تم ان کے معبودوں کی پوجا عبادت نہیں کرنے والے ہو، تو ان ایسے لوگوں سے کہہ دینا کہ ہمارا تمہارا رابطہ ختم، لکم دینکم ولی دین۔ بہرحال اب ایک منسوخی کی قسم یہ بھی ہے۔ یہ تھی، اتنا حصہ بہت طویل ہو گیا، لمبا ہو گیا، آیت نمبر 52 کی سورہ حج کی تشریح کا، جس میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ نسخ منسوخی اس قرآن کے لیے تھی ہی نہیں، یہ پچھلے نبی جو کچھ لائے وہ بھی اللہ ہی کی آیات تھیں۔ اللہ کی آیات میں سے کچھ حصہ تو شیطان ملاوٹ کر دیتا تھا نبیوں کے جانے کے بعد، تو دوسرے نبی کے ذریعے وہ حصہ منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ کچھ حصہ بھول جاتے تھے، وہ حصہ پھر واپس اللہ کی طرف سے آتا تھا دوسرے انبیاء کے ذریعے۔ یہودی چونکہ اعتراض کرتے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ آپ نے جب اللہ ہی کا کلام تھا تو پھر وہی رہنا چاہیے، بدل کیوں رہا ہے؟ تو اس لیے بتایا کہ اس کے اندر ملاوٹیں ہو گئیں، اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں کینسل کی جاتی ہیں جو تمہارے پاس موجود ہیں، اور وہ بھی کینسل کی جاتی ہیں جو اللہ سچ مچ کرتا ہے، وہ شیطان کا حصہ نہیں ہوتا، ان کے شریعت والے بعض حصے کینسل کیے جاتے ہیں، منسوخ کیے جاتے ہیں، جو اب اس کی میں حکمتیں آپ کو بتا چکا تھا پہلے کہ کیوں ایسا ہے۔ تو یہ ان کے اعتراض پر کہا تھا، ان کے اعتراض کے اوپر فرمایا تھا، وہ بھی اللہ کا کلام تھا، منسوخی وہ ہوئی تھی۔ اس قرآن کے اندر ایک حرف بھی منسوخ نہیں ہے، اس کو اس سے منسوخ کر لیتے ہیں جب، تو پھر بڑے فتنے نکلتے ہیں، اور پھر یہ طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جس کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے، مانتے رہیں۔ جب اتنی بات جو ہے وہ غلط سمجھ لی کہ تو منسوخی اسی قرآن کے اندر ہونی تھی۔ اس سے اگلی آیت 52 سے ہم آگے چلے۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو منسوخ کیا جو شیطان نے ملا دیا تھا اگلے نبیوں کے ذریعے؟ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، کہ اب یہ ہوگا کہ شیطان نے جو حصہ ملا دیا تھا یہ ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے اور فتنہ بن جائے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور یہ جو حدوں سے گزر جانے والے لوگ ہیں یہ بہت اس کے اندر ہٹ دھرمی میں شدت اختیار کرنے کے اندر ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس شدت میں بہت دور تک نکل گئے۔ اصلاً تو یہ پچھلے لوگوں کے لیے کہا گیا، ان لوگوں کے لیے جو یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن ہمارے پاس جب یہ موجود تھا اسے ہٹا کر یہ دوسرا حصہ کیوں آیا، اس سے بدل کر کیوں آیا؟ شیطان کی ملاوٹ تھی، منسوخ کر دی۔ تو اصل میں ان لوگوں کے لیے یہ فتنہ بن گئی، ان کے دلوں کے اندر آزمائش بن گئی کہ اب صحیح بات اللہ کی طرف سے آ گئی، اسے نہیں مانتے، جیسے ان کے پاس لکھی ہوئی ہے جو ملاوٹی تھی اس سمیت مانتے، اور یہ اس شدت اختیار کرنے میں بڑی دور نکل گئے۔ تو پھر یہی بات تو آگے بھی چل رہی ہے کہ شدت اختیار کرنے میں بعض لوگ بہت دور نکل گئے اس بات کے اندر۔ قرآن میں تو اب نہیں ہو سکی ملاوٹ، قرآن میں کوئی منسوخی بھی نہیں آئی، لیکن قرآن کے باہر ایسی چیزیں بہت سی شامل کر دی گئی صحیح کے ساتھ میں کہ جو فتنہ بن جائیں اور جس کی وجہ سے شدت میں لوگ حد سے گزر جانے والے جو ہیں وہ بہت دور نکل جائیں۔ اور اس لیے یہ آزمائش یہ جو ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا وہ لوگ علم کے ذریعے سمجھ لیں أَنَّهُ الْحَقِّ، کہ یہ تو حق ہے۔ کیا؟ وہ جو اللہ نے محکم کر دی، اللہ اپنی آیتوں کو ایک ہی مادہ ہے محکم کر دیتا ہے، یہ جو پہلے گزرا تھا آیت نمبر 52 میں وہی اسی مادے کا لفظ آیا ہے کہ اس کے آگے أَنَّهُ الْحَقِّ، کہ وہ جو ہے جو محکم کر دی اللہ نے، اب وہ پچھلی ملاوٹیں ہٹانے کے بعد یہ حق ہے۔ جو علم والے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا وہ یہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی قرآن حق ہے جو آیا ہے۔ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جیسا آپ کے پاس ہے ایسا ہی حق ہے، اس کے اوپر جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اور اس سے الگ وہ حق نہیں ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ،
فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور وہ سب جو ہیں وہ اس کے اوپر علم والے ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ رہنمائی فرماتا ہے ان لوگوں کی جو اس پر ایمان لائیں کہ یہی حق ہے، ورنہ پھر گھومتے رہیں گے اسی کے اندر اور مواد فراہم کرتے رہیں گے اسلام دشمنوں کو۔ وہیں سے تو لاتے ہیں، وہیں سے تو سلمان رشدی نے کتاب لکھی، شیطانی آیات، اس پر تو بہت ہنگامہ ہوا کہ شیطانی القا شامل ہو گیا تھا۔ بلا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، اور انکار کرنے والے ایک تو منکرین ہیں، وہ تو رہیں گے شک میں پڑے ہوئے ہمیشہ، جو انکار کر ان کو شک رہے گا باقی، اس بات کا ہمیشہ باقی رہے گا کہ یوں تھی آیت، یوں تھی، یہ منسوخی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ اچانک ان کے اوپر یا تو اللہ کا عذاب آ جائے اور یا پھر وقت گزرے دھیرے دھیرے کرنے کے بعد اور پھر وہ آخری عذاب کے اندر پکڑے جائیں۔ اور وہ دن وہ ہوگا الملک یومئذ للہ، پھر ابھی جو اختیار دے رکھا ہے اللہ نے، وہ اختیار اس دن نہیں ہوگا انسانوں کو کہ جیسا دل چاہے کریں، اور اس دن اللہ کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا کسی طرح کا، یہ آزادی اور ڈسکریشن چھین لیا جائے گا، وہ دن آ جائے گا یحکم بینہم، تو پھر اختلافات کا فیصلہ پھر اللہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور اچھے عمل کرنے والے ہیں وہ اس دن نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، نعمت کے باغات میں ہوں گے۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یہ الفاظ جہاں جہاں آئے قرآن شریف میں، یہ کفروا تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور نہیں مانا، اور کذبوا جو ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے الفاظ کا انکار نہیں کیا، یہ ہر جگہ قرآن شریف میں، جنہوں نے الفاظ کا انکار نہیں کیا بلکہ عملاً اسے جھٹلایا کہ یہ نہیں مانتے، ہم یہ ایسی بات ایسے نہیں مانیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، رسوائی کا پھر عذاب ہوگا۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر ایسے حالات کے اندر جب اب یہ تو ایک تو ہے عام بات آیت میں، اور ایک کنٹیکسٹ یا سیاق و سباق میں چلی آ رہی ہے، پہلے میں عمومی بات رکھوں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اس لیے کہ ان کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو گیا تھا، ثم قتلوا، اور اس کے بعد پھر اگر اللہ کے راستے کے اندر وہ مارے گئے یا مارے نہیں گئے، ان کو موت آ گئی، تھے اللہ کے راستے میں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو پھر یہ یہاں کی دنیا کی وجہ سے تو لوگ ڈرتے ہیں نا کہ کہیں مارے نہ جائیں اللہ کے راستے کے اندر، کہا کہ یہ یہاں کی روٹی کی وجہ سے ڈرتے ہو، وہاں رزق حسن ملے گا تمہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سارے رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ تو عمومی معنی تو ہیں ہی اس کے، عام دین کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے لیے۔ یہ جو کنٹیکسٹ ہے، جو سیاق و سباق ہے، اس میں جو چلا آ رہا ہے یہ ہجرت کیسی ہے، اس سیاق و سباق میں جو یہ کہیں کہ قرآن کا ایک ایک حرف وہی ہے، قرآن کی آیات یہی محکم ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر اگر وہ محاذ کھڑا ہو جائے کہ ان کو نکلنا پڑے، ان کو بستیاں چھوڑنی پڑے، ان کو نکلنا بھی پڑ جائے، تو پھر اگر وہ قتل بھی ہو جائیں اور وہ مارے بھی جائیں تو اللہ کے ذمہ ان کا رزق واجب ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، وہ اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمائے گا ایسے جگہوں پہ جو یرضونہ، جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ علم والا بھی ہے، اور اللہ جاننے والا ہے، اور اللہ بردبار ہے۔ ذالک، یہ ایسا ہے کہ ابھی جو گزرا یہ تو ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، پھر اگر ستائے جائیں ایسے لوگ تو اس کی تو اجازت ہے کہ اتنا ہی جواب دے دیں، اتنا ہی بدلہ لے لیں، اس کی تو اجازت ہے۔ جس نے بھی ایسا کیا ثم بغی علیہ، اس کے بعد بھی زیادتیاں باقی رہیں، پھر اور بڑھ گئیں، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو پھر اللہ لازماً پھر ان کی نصرت کرے گا۔ یہ فوراً نہیں، آگے سمجھایا ہے،
وقت آئے گا تو پھر اللہ ان لوگوں کو ہٹا دے گا، اور وہ لوگ جو صحیح راستے کے اوپر ہیں، وہ ان کے اوپر جتنی زیادتیاں ہوئی تھیں ان سب کا بدلہ ملے گا، وہ پھر غالب آئیں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درگزر فرمانے والا بھی ہے اور غلطیوں کو ڈھکنے والا بھی ہے۔ ذالک بھی بتایا بان اللہ، اس وجہ سے کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، یعنی ایک جیسے نہیں رہتے دن۔ یہاں پہ یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ رات اور دن کی مثال، رات کے بعد دن آتی ہے، دن کے بعد رات آتا ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ایک جیسے نہیں رہیں گے حالات۔ اگر پھر انہوں نے اپنی سختیاں بڑھا دیں، پھر انہوں نے اپنی زیادتیاں بڑھا دیں، تو پھر یہ ختم ہوگا دور۔ یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں گردش دیتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، اور اسی صورت کے اندر پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاور کے اندر سیٹ آف پاورز کو ریپلیس کرتا رہتا ہے۔ یہ دن اور رات ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ اس وجہ سے ایسا ہے کہ پھر وہ زیادتی کرنے والے کے ہاتھ روکے جائیں گے اور پھر انہیں غلبہ ملے گا جو صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ یہ ایک تسلی کے الفاظ، وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ذالک، یہ بات بھی ہے، اور یہ بھی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کی ذات حق ہے اور اللہ کا کلام حق ہے، اللہ کا قانون حق ہے، الحق۔ اور الحق کا مطلب ہوتا ہے وہ جو سچ، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سچ اور حق میں فرق ہے۔ سچائیاں بدل جاتی ہیں، ایک دور کی سچائی دوسرے دور کی سچائی کبھی کبھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک طرح کے حالات کی سچائی اور دوسرے طرح کے حالات کی سچائی۔ حق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ، الحق ہے وہ جو ہمیشہ ایک ہی رہے گا، ہر دور کے اندر وہ سچ ہی رہے گا، وہ ہے الحق۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قانون وہ حق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس سے ہٹ کر پھر جس قانون پر عمل کیا جائے گا یا جس کو پکارا جائے گا، یا اس سے ہٹ کر جس قانون پر عمل کیا جائے گا، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ باطل ہے۔ اس سے ہٹ کر، اس کی تشریح کی بات نہیں ہو رہی، اس کی تفصیل کی بات نہیں ہو رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ تو پھر نبی نے جو تشریح دی، جو تفصیل دی احکامات کی، اس پر عمل کرنا ہے اور لازم ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر پھر جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے کلام سے ہٹنے کے بعد جو چیزیں ہوں گی، هو الباطل، وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ بھی جان لو کہ سب سے اونچے مقام کے اوپر سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ اللہ ہے، اور بڑا بھی سب سے زیادہ، بڑائی بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں وہ حصہ جو پیچھے سے شروع ہوا تھا، اصل میں وہ بیان یہاں پر اختتام کو پہنچا، آیت نمبر 62 یہاں تک ہم آگے، اور آئندہ زندگی رہی تو پھر آیت نمبر 63 سے پھر ہم آگے اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔